إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. تمام تعریفات حمد و ثنا کبریائی بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات و برکت کے لیے، اور درود و سلام امام الانبیاء امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکت کے لیے. سامعین محترم، جب اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو رسول بنا کر بھیجا تو آپ نے اپنی قوم کو ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور بندوں کی بندگی سے نکال کر رب تعالی کی بندگی کرنے کا حکم دیا اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن نہ صرف انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا بلکہ آپ پر طرح طرح کے مظالم ڈھانے شروع کر دیے. اور آخر ایک مرتبہ انہوں نے ایک مطالبہ پیش کیا. کیا وہ مطالبہ کیا تھا؟ وہ مطالبہ یہ تھا کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، نتیجے کے طور پر آپ بھی ہمارے معبودوں کی عبادت کیجیے گا. اس نظریے کے تحت، اس سوچ کے تحت ہم اس علاقے میں اکٹھے زندگی بسر کر سکتے ہیں. تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے دو قومی نظریے کو وضاحت کے ساتھ اور مفصل انداز میں بیان کرتے ہوئے ایک مکمل سورہ نازل فرمائی جسے ہم سورہ کافرون کے نام سے جانتے ہیں. فرمایا نبی قل یا ایھا الکافرون، ان کافروں سے کہہ دو کہ لا اعبد ما تعبدون، کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا، اور اس رب و تعالی رب واحد کی میں عبادت کرتا ہوں، اس کی تم عبادت نہیں کرتے. اور جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کی عبادت میں کبھی نہیں کروں گا اور نہ تم میرے رب تعالی کی عبادت کرو گے. فرمایا لکم دینکم ولی دین،
تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے ہمارے لیے میرے لیے میرا دین۔ اور یہیں تک ہی نہیں، دو قومی نظریے کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا سفر طائف، کہ جب آپ کی قوم نے ایک اللہ کی راہ پر ایک رب تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے سے انکار کر دیا، تو آپ یہ دعوت لے کر طائف کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں کے لوگوں کو ایک اللہ کے یہاں سامنے جھکنے اور اپنی جبین نیاز کو اسی کے سامنے جھکانے کا حکم دیا اور ان کے سرداروں کو دعوت دی، لیکن نہ صرف انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا بلکہ آپ کے پیچھے اوباش لڑکے لگا دیے جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے۔ آپ اس قدر لہو لہان ہو گئے کہ آپ کا لہو بہہ کر جوتوں تک چلا گیا اور آپ کے جوتے پاؤں سے ساتھ چپٹ گئے۔ ایسی حالت میں آپ واپسی کے سفر میں تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بادل آپ پر سایہ فگن ہے۔ آپ نے اس کی طرف نظر دوڑائی تو دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام اس میں موجود ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہے نبی، اللہ رب العزت نے آپ کی قوم کی بات کو، آپ کی قوم کے جواب کو سن لیا ہے اور میرے ساتھ ایک پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے۔ پہاڑوں کے فرشتے نے آپ سے سلام عرض کیا، فرمایا نبی مجھے حکم دیجئے، مجھے اجازت دیجئے میں اس قوم کو اس دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں۔ لیکن آقا کائنات نے کہا نہیں، مجھے امید ہے ان کی پشتوں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں گے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ آپ کا سفر طائف کرنا، غموں کو برداشت کرنا، اس تکلیف کو برداشت کرنا اور پھر فرشتے کا آنا کہ آپ مجھے حکم دیں تو میں اس قوم کو ان دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں، یہ دو قومی نظریہ ہی تھا۔ دو قومی نظریہ اور بر صغیر میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آمد، یہ آپ کی دعا ہی کا نتیجہ تھا کہ بر صغیر میں دو قومی نظریے کی جو پہلی دعوت تھی وہ اسی قبیلہ، اسی علاقہ کے طائف سے تعلق رکھنے والے ثقیف کے لوگ تھے۔ جو پہلی دعوت بر صغیر میں دو قومی نظریے کی پہنچی وہ اسی طائف کے علاقہ کے قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھنے والے ایک ہی باپ کے تین بیٹے تھے کہ جن کے نامہ نامی یہ ہیں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حکم بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی تک ہی نہیں، مختلف ادوار میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 12 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بر صغیر میں دو قومی نظریے کی ترویج کے لیے تشریف لائے۔ اور یہی تک ہی نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 5 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دو قومی نظریے کی ترویج کے لیے بر صغیر میں تشریف لائے۔ اور یہی تک ہی نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 3 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دو قومی نظریے کی ترویج کے لیے، اس کے علم کو بلند کرنے کے لیے بر صغیر میں تشریف لائے۔ اور یہی تک ہی نہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 4 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دو قومی نظریے کی ترویج کے لیے، اس کے علم کو بلند کرنے کے لیے، اس کی دعوت کو پھیلانے کے لیے تشریف لائے۔ پھر یہی تک ہی نہیں، یزید کے دور میں ایک صحابی رضوان اللہ علیہ اجمعین دو قومی نظریے کی ترویج کے لیے تشریف لائے۔ ان تمام اصحاب کا اتنے کٹھن مراحل سفر کو طے کر کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کے پیچھے کیا نظریہ کار فرما تھا؟ ایک ہی بات تھی کہ رب کی زمین پر رب کی عبادت کی جائے اور اسی کا قانون نافذ ہو۔ اور یہیں تک ہی نہیں، دو قومی نظریہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی بر صغیر میں آمد۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تعلق اسی طائف کے علاقہ کے قبیلہ ثقیف سے تھا۔ یہ آپ کی دعا ہی کا ثمرہ تھا کہ 27 سال کی عمر میں محمد بن قاسم دو قومی نظریے کی ترویج کے لیے سندھ پر حملہ آور ہوا اور کراچی سے ہوتا ہوا ملتان تک آ پہنچا
اور اس نے کفر کے ثبوتوں کو گرا کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ یہاں بھی لا الہ الا اللہ کا نعرہ گونجے گا۔ ان سفروں کا مقصد محض سیاحت نہیں تھی، یہ دو نظریات کی جنگ تھی، یہ دو قوموں کی جنگ تھی۔ بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین تھے کہ جو اپنے علاقوں کو پلٹ نہ سکے، ان کے پیچھے کیا نظریہ تھا کہ رب کی دھرتی، رب کا نظام۔ اور یہیں تک ہی نہیں، دو قومی نظریہ اور ہجرت پاکستان، آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، اسی کے سامنے سر جھکانے کا حکم دیا، اسی کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکانے کا حکم دیا، اسی سے مدد مانگنے کا حکم دیا، اسی کے سامنے نظر و نیاز دینے کا حکم دیا، تو مکہ والے لوگوں نے نہ صرف مخالفت شروع کر دی بلکہ آپ پر طرح طرح کے مظالم ڈھانے شروع کر دیے۔ بلاخر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور میرا یہ پورا یقین ہے کہ بر صغیر ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی جو پاکستان کی طرف ہجرت کی، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ کیوں؟ جہاں مسلمان آباد تھے وہاں ہندو کروڑوں بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، جبکہ مسلمان ایک رب تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے تھے، اسی کے سامنے اپنی نظر و نیاز دینے والے تھے، اسی سے مدد مانگنے والے تھے، جبکہ دوسری طرف کروڑوں معبودان باطلہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اور یہیں تک کہ نہیں، مسلمان گائے کی ذبح کرنے والے تھے جبکہ ہندو اس کی عبادت کرنے والے تھے۔ ایک ہی جگہ پر دو مختلف نظریات کے حامل لوگوں کا ایک جگہ پر رہنا مشکل تھا، تو نتیجے کے طور پر ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک ایسی ریاست چاہی کہ جہاں وہ اسلام کی نظریات کے مطابق اور اللہ رب العزت کی عبادت آزادانہ کر سکے، تو انہوں نے پاکستان کے حصول کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ اور ایک سوال عام اٹھتا ہے کہ پاکستان کس نظریے کے تحت بنا، اور بہت سے لوگ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تو ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے، ان کا تو دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ تھا، وہ پاکستان کو ایک مذہبی ریاست نہیں بنانا چاہتے تھے۔ اور میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات نہ صرف ان پاکیزہ نفسوں پر تہمت ہے، الزام ہے، بلکہ ہزاروں لاکھوں پیش کی گئی قربانیوں کے ساتھ غداری کے مترادف بھی ہے۔ اس کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کے سامنے چند فرمودات محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے اور آپ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پیش کروں گا، آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک اسلامی فلاحی ریاست چاہتے تھے یا ایک سیکولر ریاست چاہتے تھے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ الہ آباد میں محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا کہ آج آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت جس شخص کو سونپی ہے، وہ آج بھی اسلام کو ایک زندہ طاقت سمجھتا ہے کہ وہ طاقت کہ جو مسلمانوں کو ذہنی وطنی انتشار سے نجات لا سکتی ہے۔ اور یہیں تک نہیں، محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمان قومیت کی بنیاد کسی رنگ پر نہیں، کسی نسل پر نہیں، کسی وطن پر نہیں، بلکہ مسلمان قومیت کی بنیاد کلمہ توحید پر ہے۔ اور یہیں تک نہیں، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے بر صغیر میں ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا، یہ کوئی ہندوؤں کی تنگ نظری نہ تھی یا نہ انگریزوں کی چال تھی، بلکہ یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ تھا۔ اور یہیں تک نہیں، علامہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا، فرمانے لگے میں کون ہوتا ہوں پاکستان کا طرز حکومت طے کرنے والا؟ مسلمانوں کا پاکستان کا طرز حکومت تو 1300 سال پہلے قرآن مجید نے وضع کر دیا، اور آج بھی اور قیامت تک مسلمانوں کے لیے قرآن راہ ہدایت کے طور پر موجود رہے گا۔ اور یہیں تک نہیں، محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے جڑ کر مسلمان ایک جسم کی مانند ہو جاتے ہیں،
وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار کی گئی ہے، کہ وہ کون سا لنگر ہے کہ جس سے اس امت کی کشتی کو محفوظ کر دیا گیا ہے؟ فرمایا وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر رب تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ کیا آپ ان الفاظ سے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ کیا آپ کو ان الفاظ سے اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک سیکولر ریاست چاہتے تھے یا اسلامی فلاحی ریاست چاہتے تھے؟ یہ الفاظ اس بات کا اندیا دیتے ہیں کہ ان کی کوششیں، ان کی کاوشیں جو تھیں وہ اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی تھی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جب ہمیں اس ملک کو عطا فرما دیا تو اس کے بعد رب تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ اللہ رب العزت نے ایک شاندار نظریے کے تحت ہمیں شاندار ملک پاکستان عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ یاد کرو کہ جب زمین میں تم تھوڑے تھے، قلیل تعداد میں تھے، تمہیں ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں، لوگ تمہارے مال کو تباہ و برباد نہ کر دیں، تمہارے گھروں کو برباد نہ کر دیں، تمہارے گھروں کے در پر نہ ہو جائیں، تو اللہ رب العزت نے فَآوَاكُمْ تمہیں جگہ دی وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ اور اپنی تائید کے ساتھ تمہاری مدد کی، اور یہی تک نہیں فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا۔ اور پھر کیا تمہاری ذمہ داری کیا تھی؟ فرمایا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ شکر کس طرح ادا کرنا ہے۔ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر کہ وہ لوگ جب ہم ان کو زمین میں حکومت دیتے ہیں، ریاست دیتے ہیں، رہنے کے لیے جگہ دیتے ہیں، تو ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں کہ وہ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، اور پھر نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں، خیر کی طرف بلائیں، شر سے روکیں۔ یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ اور محترم سامعین، آباء و اجداد کی قربانیاں ضائع نہ جائیں۔ ذرا تصور کیجئے ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں قربانیاں پیش کی، ہزاروں ماؤں کی عصمت دری کی گئی، ہزاروں بچوں کو نیزوں کی انیوں پر پرو دیا گیا، ہزاروں بوڑھوں کی داڑھیوں کو نوچا گیا۔ آخر کس مقصد کے لیے، کس نظریے کے لیے؟ وہ نظریہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ اگر آج ہم نے اس نظریے کی ترویج نہ کی، اس نظریے کے مطابق زندگی نہ گزاری، اپنی آنے والی نسلوں کو یہ نہ بتایا کہ آپ نے کس نظریے کے تحت پاکستان کا حصول کیا تھا اور کس لاکھوں قربانیاں اس مقصد کے لیے پیش کی گئی تھیں، تو میں کہتا ہوں کہ کل قیامت والے دن ان 10 لاکھ قربانیاں پیش کرنے والوں کے ہاتھ ہوں گے، وہ میرا اور آپ کا گریبان ہوگا۔ آج مجھے اور آپ کو چاہیے کہ وہ جس نظریے کے تحت ملک پاکستان کو حاصل کیا گیا، اس نظریے کی ترویج کریں، اس نظریے کو پھیلائیں۔ اگر آخرت میں اور دنیا میں بھی ہم کامیابی چاہتے ہیں، ہم معاشی استحکام چاہتے ہیں، سیاسی استحکام چاہتے ہیں، مذہبی منافرت کو کم کرنا چاہتے ہیں، صوبائی لسانیت کے فتنوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس نظریے کی طرف پلٹنا ہوگا۔ وہ نظریہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس نظریے کے تحت اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ